کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر تم سوئے ماں حرمت روح پیغمبر یک نظر تم سوئے ماں حرمت روح پیغمبر یک نظر تم سوئے ماں زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا آواز کی پیش کم کر دیجیے اور ایسا بنا دیجیے کہ آواز کھینچے نہیں مسلسل 4-5 شب میں جگرنا سے ہے اور اس سے پہلے بھی ایک دن میں پڑھ کر کے بھی آیا ہوں آواز میں اس کی لگی ہے آپ ایسا کر دیں آواز کھول دیں پیس کو کم کر دیں کہ آواز مائک کھینچے گی بس زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا کہ بولنا تو نے سکھایا کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں یہ جو جب قطرے شرشک کے ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں یہ جو جب قطرے شرشک کے ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں یہ ندامتوں کے چراغ ہیں جنہیں لایا ہوں میں گواہ میں یہ ندامتوں کے چراغ ہیں جنہیں لایا ہوں میں گواہ میں میرا جو بلا بڑا صحیح تیرے فضل سے تو بڑا نہیں میرا جو بلا بڑا صحیح تیرے فضل سے تو بڑا نہیں میرے جیسے لاکھوں ہے خیمہ زن تیری رحمتوں کی پناہ میں میرے جیسے لاکھوں ہے خیمہ زن تیری رحمتوں کے پناہ میں اور سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشار امام احمد خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول مثل فارس نجد کے قدرے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے اور آمد رسول کے حوالے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سحر کا وقت تھا محسوس کلیاں مسکراتی تھی ہوا کے خیر مقتب کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبد الملک کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مبارک ہو آپ سب کو مبارک ہو تمام عالم کو مبارک ہو ہر خاص و عام کو مبارک ہو ہر پرہیزگاروں سے ہتھیاروں کو مبارک ہو ہر بے کس بے سہاروں کو کہ کائنات ہستی میں آج ہی کے دن اسی مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی یہ صدائے تا قیامت یوں ہی جاری و ساری رہے گی کیونکہ سارے کائنات کے پالنہار رب ذوالجلال کا وعدہ ہے کیا ہر آنے والے وقت میرے محبوب کی شان میرے حبیب کی عظمت میں مزید اضافہ کرے گا وہ رات جس رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا وہ رات جس میں قرآن مقدس نازل ہوا اس کی شان اس کی فضیلت یہ کہ ہزاروں راتوں سے وہ رات افضل ہو گئی اور جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے اس رات کا عالم اور اس رات کی شان کیا ہوگی ربیع الاول شریف کو اہل معرفت ربیع النور بھی کہتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور یہ انوار کی بہار ہی تھی اور پھر وہ بہار کسی ایک عالم کے نہیں بلکہ عالم جن و بشر کے لیے بھی ہے عالم حیوانات و نباتات کے لیے بھی ہے عالم جمادات کے لیے بھی ہے کسی دن کے خاطر بزم ہستی کو سوارا تھا وہی یہ دیکھیے ہمارے نقیب اہل سنت کا تقریر صاحب تشریف لے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نقیب اہل سنت حافظ و قاری مقصود صاحب قبلہ یہ متعینہ طور اس فضل اور رحمت ذات پاک نہیں ہو تو جدا کرنا
میرے نبی اللہ رب العزت کے عظیم فضل بھی ہے اور عظیم رحمت بھی ہے، اور اس عظیم فضل اور رحمت کے ملنے پر ہمیں خوشی منانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نعرے رسالت، علماء اہل سنت، احمد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ جہانگیر عالم صاحب قبلہ، حضرت قاری ضیاء مظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سن لیا مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اگر بالفرض متعینہ طور پر یہ مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے حضور کی ذات مبارکہ مراد نہ بھی ہو، تو جدا گانا طور پر ہمارے نبی اللہ کے رسول اللہ کے عظیم فضل بھی ہے اور عظیم رحمت بھی ہے، تو اس فضل اور اس رحمت کے ملنے پر خوشی منائی جائے، جھنڈیاں لگائی جائے گی، ترانے گائے جائیں گے، اور پھر رسول اللہ کی نعمت حسنہ پر پرچار بھی کیا جائے گا۔ اس لیے میں بات کہتا ہوں کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آ جائے تو آپ خوشیوں کا اہتمام کریں، آپ خوشیوں کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ ذرا سے سنیں آپ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی آنے والی نسلوں میں کہ سینے میں آنے والی نسلوں کے دلوں میں ایمان میں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے اور آپ کے بیٹیوں کا ایمان سلامت رہے، ایمان میں، تو اپنے آنے والی نسلوں اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے دل میں محبت رسول کو ڈال دو، عشق رسول ڈال دو، کیونکہ اس فطر دور میں اگر سب سے مشکل کام جو چیز بچانا ہے وہ دولت نہیں ہے، وہ جائیداد نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ مشکل کوئی ہے، وہ ہے ایمان، وہ ایمان بچانا ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے ایمان محفوظ ہو جائے، ایمان محفوظ ہو جائے، تو اپنے اولاد کے دلوں میں محبت رسول ڈال دو، اپنے اولاد کے دلوں میں عشق رسول ڈال دو، اپنے آنے والی نسلوں کو محبت رسول کا درس پڑھاؤ، محبت رسول کا بات پڑھاؤ، تاکہ بچپنے سے جب اس کی پرورش ہو، اس کی نماز، اس کی پرورش ہو، ان کے فکر کی پرورش ہو، ان کے ذوق ایمانی کا پرورش ہو، تو ان کی پرورش عشق رسول کی روشنی میں اور تعظیم رسول کی روشنی میں وہ پروان چڑھے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ربیع الاول کا جشن منانا اور ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈیاں منانا، خوشیاں منانا، آپ کے بچوں کے دل میں محبت رسول پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے، عشق رسول پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب یہ ماہ مبارک آ جائے وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچیاں ایک ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جب آپ ماہ مبارک کی آمد سے گھر پہ چھتوں پہ جھنڈیاں لگائیں گے، گھر میں چراغاں کریں گے، محفل درود کی محفل سجائیں گے، آپ کی محفل سجائیں گے، خوشیاں منائیں گے، تو پھر آپ کے چھوٹے بچے بچیاں آپ سے سوال کریں گے، بابا جان آج تو ہمارے گھر میں کسی کی شادی نہیں ہے، آج تو عید بھی نہیں ہے، آج تو بقرعید بھی نہیں ہے، آج تو محرم بھی نہیں ہے، پھر چھت کے گھروں کی چھتوں پر جھنڈیاں کیسے، گھروں میں یہ کیسے، ترون کی محفل کیسے، میلاد کی محفل کیسے، یہ خوشیوں کی شادیاں کیسے؟ جب آپ کے چھوٹے بچے بچے آپ سے یہ پوچھیں گے تو آپ یہ جواب دیں گے کہ میرے لفظ جگر، میرے نور نظر، میرے بیٹے، یقیناً آج ہمارے گھر میں کسی کی شادی نہیں ہے، یقیناً آج عید کا دن نہیں ہے، یقیناً آج بقرعید کا دن نہیں ہے، یقیناً آج محرم کا دن نہیں ہے، لیکن اے میرے بیٹے سنو، جن کے صدقے سے عید ملی ہے، جن کے صدقے سے بقرعید ملی ہے، جن کے صدقے سے محرم ملا ہے، جن کے صدقے سے سبزی بنی ہے، جن کے صدقے سے آسمان بنا ہے، جن کے صدقے سے نظام و شمس قمر کا پیغمبر اسلام کے لیے آخر سما صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مہینہ ہے، ان کے آمد کا دن ہے، ان کے آمد کی خوشی اور ان کے وجود مشروع
خوشی کا گھر بھی سجایا جا رہا ہے، جھنڈیاں بھی لگائی جا رہی ہے، محفل کیا جا رہا ہے، آپ کے اپنے کے چرچا کیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ محمود رضا مصباحی، عوام اہل سنت، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے آنے والی نسلوں کے دلوں میں محبت رسول کا پیدا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آج جلوس نکالا ہوگا، اس میں بچے بھی ہوں گے، 5 سال کے بچے بھی ہوں گے، 6 سال کے بھی بچے ہوں گے، 4 سال کے بھی بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ ان کو کیا معلوم ہے جلوس محمدی کیا ہے؟ ان کو تو یہ بھی اس مہینے کا نام کیا ہے یہ بھی پتا نہیں، لیکن آپ نے جلوس نکال کر کے سرکار کی آمد کا یہ جشن کر کے اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرنے کا، محبت رسول جاننے کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ وہ بچے جو نبی کی عظمت کو ابھی نہیں جانتے ہیں، شان کو نہیں جانتے ہیں، وہ بچے نبی کے مقام و مرتبہ کو بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ کے جلوس محمدی نکال دے اور آپ کے رسول وہ بچے جو صحیح طور پر بول بھی نہیں پاتے ہیں، بالکل وہ نعرہ لگا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا، مرحبا۔ چھوٹے بچوں کے لبوں پر یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے وہ ایک ذریعہ ہے جن سے محبت ہے۔